الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه هداة أقوم الدين، وعلينا معهم وبهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. ایک بار آپ تمام حضرات دل کی گہرائیوں سے آقائے کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سفر در سفر اے پسر خوب تر، یہی وقت اس طرح سے گزر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام سفروں کو سفر آخرت آسان کرنے کا ذریعہ بنا دے. آمین. رفیقان گرامی، بخاری شریف کتاب العلم سے ایک حدیث میں سناتا ہوں. رسول اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد شریف میں بیٹھ کر کچھ گفتگو فرما رہے تھے اور اپنی نورانی حدیثوں سے لوگوں کے دلوں کو منور فرما رہے تھے. اتنے میں ایک اعرابی آئے، یعنی کوئی دیہات کے مسلمان. وہ آئے، عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، قیامت کب آئی؟ اب صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک اپنی گفتگو میں مصروف رہے اور اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا. تو ہم میں سے بعض نے یہ کہا کہ رسول پاک نے اس کی بات سنی ہی نہیں، اس لیے جواب نہ دیا. سنی ہوتی تو جواب دیتے. بعض لوگوں نے یہ کہا نہیں، رسول پاک نے اس کی بات سن لی ہے، مگر اس کا یہ سوال آپ نے ناپسند فرمایا، اس لیے جواب نہ دیا. جب اپنی گفتگو سے آپ فارغ ہوئے تو ارشاد فرماتے ہیں این اراہ السائل عن الساعہ،
قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے کدھر ہیں؟ وہ آگے بڑھے، ہاں انا یا رسول اللہ، یہ میں حاضر ہوں، اے اللہ کے پیارے رسول میں حاضر ہوں۔ فرمایا اذا ضيعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت برباد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کر، اب آئی تب آئی۔ وہ اب اتنے ہی پر اسی جواب پر ان کو صبر نہ ہوا، بڑا اچھا کیا کہ ایک سوال اور کر لیا، کیف اضاعتها یا رسول اللہ، امانت کیسے برباد ہوگی یہ بھی تو بتا دیا جائے، کیسے برباد ہوگی؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات کی ذمہ داریاں نااہلوں کے سپرد کر دی جائیں تو قیامت کا تو انتظار کر۔ کیا اب نہیں نظر آتا کہ نااہلوں کے سپرد ہو گیا کام؟ حال یہ ہے کہ ایک باپ اس کے پاس اس کے بیٹے بیٹیاں امانت ہیں، اللہ کی امانت ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اپنے بچوں کی اس نے دینی تربیت اللہ کے احکام کا پابند بنانے کی کوشش کی ہو؟ اب ہر گھر کا جائزہ لیجیے، باستثناء چند گھروں کے یہی نظر آئے گا کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو غلط کاموں میں حمایت شروع کر دی، یہ نہیں کہ ان کی صحیح تربیت کرتے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بچوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دونوں کے باپ کھڑے ہو جاتے ہیں، تیرے بیٹے نے غلطی کی، وہ کہتے ہیں نہیں تیرے بیٹے نے غلطی کی۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں تو نے، اے بیٹے تو نے کیوں ایسا کیا؟ کہ پہلے اس نے گالی دی تھی، کہ پہلے اس نے گالی دی تھی تو نے صبر کیوں نہ کیا؟ یا تو نے گالی کے جواب میں اس کو دعا کیوں نہ دی کہ اللہ تجھ کو پاکیزہ زبان دے؟ کوئی یہ کہنے والا نہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب حالات دیگر بھی ہو گئے، اب گھروں سے باہر نکلیے۔ حالات یہ ہیں آدمی قرض مانگتا ہے، یعنی دوسرے کے پیسے کی واپسی کا ذمہ دار بنتا ہے کہ تیرا یہ پیسہ میرے پاس امانت ہے، مگر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ قرض کو آدمی سمجھتا ہے کہ آج مجھے دست غیب سے کچھ مل گیا، دست غیب حاصل ہوا۔ ایک طالب علم جب ہم لوگ سرکار حافظ ملت کی بارگاہ میں پڑھتے تھے تو وہ آیا، حضور فلاں طالب علم نے مجھ سے 10 روپیہ قرض لیا، اب مانگ رہا ہوں تو دے نہیں رہا ہے۔ فرمایا تو نے کیا سمجھ کے قرض دیا؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ قرض حسنہ کسی زمانے میں قرض حسنہ تھا، آج قرض پھسنا ہے، قرض حسنہ نہیں ہے، قرض پھسنا۔ یہ ذمہ داریوں کا حال ہے۔ بازار میں اب کوئی سوداگر آپ کو ادھار پر مال دے
تو اس کا دل دھک دھک کرتا ہے کہ پیسہ یہ وقت پر دے گا کہ نہیں. یعنی اس کو امانت داری کے اوپر اور ذمہ داری کے اوپر احساس ہی نہیں، یعنی اعتماد ہے نہیں اس کو اس آدمی پر. کیا یہ ذمہ داریاں کھو نہیں گئی؟ یہ تو کچھ میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اٹھائیے ترمذی شریف ابواب البر والصلہ، فرماتے ہیں آقا کائنات ما نحل والد ولدہ احسن من حسن الادب. کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی بھی ہدیہ کوئی بھی تحفہ اچھی تربیت سے بڑھ کر نہیں دیا. یعنی وہ کھیتوں کے ہزاروں ایکڑ زمین کا فارم لکھ دے اپنے بیٹے کے لیے، وہ فیکٹریاں دے دے، وہ بینک بیلنس اس کے لیے مقرر کر دے، مگر کچھ نہ دیا اگر اچھی تربیت نہ دی. کیا اس بات کی ذمہ داری ہے آپ کے پاس کہ آپ کے کا بچہ وہ اتنی بڑی پونجی لینے کے بعد جوا نہیں کھیلے گا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا؟ آپ نے ایسی تربیت دی ہوتی تو ضرور ایسا ہوتا. اب حکومت چلانے والوں کو آپ ٹٹولیے، ان کے اوپر ذمہ داری ہے، مگر کیا وہ ذمہ داریاں کس حد تک نبھاتے ہیں؟ اپنا بینک بیلنس سوئٹزرلینڈ کے بینک میں اپنا کھاتا اور دوسری بہت ساری پونجیاں وہ حکومت کے خزانے سے منتقل کرتے ہیں. پبلک کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ جتنا ان کے بھاشن میں ہوتا ہے اس کا 1/4 بھی پبلک کی مد میں خرچ نہیں ہوتا. یا اللہ، اس دنیا میں کیا ہو گیا؟ اسی چیز کو اب اور مدرسے میں آئیے. مجھے حافظ ملت نے جب میری عمر ابھی 25 سال کے قریب تھی، پوری نہیں ہوئی تھی، شیخ الحدیث بنا کر ایک بڑے مدرسے میں بھیجنے کے لیے طلب کیا. مجھ سے فرمایا ایک خط دکھایا، دیکھ لیجئے. میں نے دیکھ لیا. بڑی لمبی تنخواہ اس زمانے کے وقت، اس زمانے میں. سوچو آج تو میں 90 کے قریب ہو گیا، 89 سال پورے ہونے لگے. اس وقت میں ابھی 25 سال کا بھی نہیں تھا. اس وقت کیا سستائی تھی، کیا تنخواہیں ہوتی تھی. اس وقت میں صرف 75 روپے ماہانہ تنخواہ پر صدر مدرس تھا ایک مدرسے میں. 75 روپے، اور اتنی برکت اس 75 میں تھی کہ 6 طالب علموں کو میں اپنے گھر جاگیر دلاتا تھا، اور کبھی بھی مجھے قرض لینے کی نوبت نہ آئی. الحمدللہ میری والدہ نے بھی مجھے یہی درس دیا تھا. ہم یتیم تھے اور والدہ ماجدہ ہم کو یہ درس دیا کرتی تھی، دیکھو قرض کسی سے مت لینا، قرض سے ذلت آتی ہے، لوگوں میں اعتماد گھٹتا ہے، دوستیاں کٹ جایا کرتی ہیں. اس لیے قرض مت لیا کرو، کبھی مت لو. نہیں لیا. ہم لوگ گھر کے جتنے افراد تھے، یہ نہیں کہ میرے والد ماجد حضور صدر شریعہ کوئی خزانہ چھوڑ کے گئے. الحمدللہ
خزانہ تربیت تو ضرور چھوڑ کے گئے. سبحان اللہ. یہ دنیاوی خزانہ کچھ نہیں. اب ہم لوگوں کی پرورش میری والدہ ماجدہ نے کس طرح کی، اللہ تعالی اس کی جزائے خیر انہیں جنت میں کروٹ کروٹ عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہم نے کبھی قرض نہیں لیا، سب کام چلتا رہا، اپنی شان اپنی جگہ قائم رہی. لوگ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ لکھپتی ہیں. اس زمانے میں لکھپتی ہونا بہت بڑی دولت تھی آدمی کی. تو لوگ سمجھتے یہی تھے کہ یہ لوگ کہاں سے کھاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیسے خرچ چلتا ہے. ضرور ان لوگوں کو تکیے کے نیچے سے دست غیب ملتا ہے، یا ان کے لیے صدر الشریعہ نے بہت بڑا خزانہ چھوڑا ہے. یہ لوگ لکھپتی ہیں. میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، خدا بندہ ہمیں جتنا دیا ہے تم نے اس کا شکر بھی ہم ادا نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ لوگوں میں اتنی عزت دے دی کہ لوگ ہمیں لکھپتی سمجھتے ہیں. یہ بھی تیرا بہت بڑا کرم ہے. سمجھ گیا؟ الحمدللہ. یہ سب کچھ تھا. ہمارے ہاں مہمانوں کی آمد بھی خوب ہوتی تھی اور سب کا کام چلتا تھا. اب چلیے اور آگے بڑھیے. مسجد کے کتنے امام ہیں کہ امام کے فرائض شرائط اس کے آداب پر باقاعدہ پابند ہیں. کتنے لوگ ہیں آپ ذرا ٹٹولیں گے اور تنہائیوں میں ان کا جائزہ لیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ امامت کرنے والے اکثر ایسے لوگ ہیں جو اپنے ان کے معائب پر اگرچہ اللہ نے پردہ ڈالا مگر وہ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ میری یہ بات کتنی غلط ہے. مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب احمد آباد کا ایک واقعہ سنانے لگے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک امام صاحب نے نماز کے اختتام کے وقت سجدہ سہو کا سلام کیا اور سجدہ سہو کیا. نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صاحب نے پوچھا امام صاحب کس بات کا سجدہ سہو کیا آپ نے؟ کیا سہو ہو گیا؟ کیا سہو ہوا تھا؟ مسئلہ ہم لوگوں کو بھی تو معلوم ہو کیا ہوا تھا. کہ وہی تو بتا دیجئے. بہت اصرار پر انہوں نے فرمایا کہ پھسکی نکل گئی. پھسکی نکل گئی. اب کیا واقعتاً اس امام نے اپنی امامت کی لاج رکھی؟ پھسکی نکل گئی تھی. فوراً وضو کے لیے جاتا، کسی کو اپنا نائب کھڑا کر دیتا. یہ سب مسئلے نہیں تھے. بہرحال ایسے کتنے مسائل ہوا کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا شیخ الحدیث کی جگہ کے لیے مجھے حافظ ملت نے مقرر کرنا چاہا. اس وقت جب میری تنخواہ 75 روپے تھی، حضور حافظ ملت کی تنخواہ 125 روپے تھی. میری تنخواہ اس جگہ کے لیے 200 روپے تھی اور رہنے سہنے کھانے پینے سب کا باقاعدہ انتظام. ماں ناشتے کی میں نے پڑھا خط میں نے عرض کی حضور جو کچھ بھی مجھے پڑھانے کے لیے آپ فنون کی کتاب دیں میں اس کے لیے تیار ہوں. معانی ہو، نحو ہو،
صرف ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، بدیع ہو، اور جو بھی اور فنون ہو، میں پڑھانے کو تیار ہوں۔ مگر حدیث شریف میں پڑھانے میں ایک جھجک محسوس کرتا ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا اگر مجھ سے ایک معمولی غلطی حدیث کے بیان میں ہو گئی تو میں نہ دنیا کا رہوں گا نہ آخرت کا، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ مگر آج سچے دل سے مجھے اور علماء بتائیں کہ ان کو ایسا منصب اگر دیا جائے تو وہ کتنا لپک کر کے اس کو قبول کرتے ہیں، آپ خود اس کو اندازہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ کتنے ایسے لوگ شیخ الحدیث ہیں جن کو حدیث پڑھانا تو الگ بات ہے، اصول حدیث کی کتاب بھی پڑھانا مشکل ہے۔ یہ حال ہے۔ بہرحال تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اس کام کے لیے آپ کی طرف نظر دوڑائی یہ ہماری بے وقوفی تھی۔ معاذ اللہ، میرے دل میں اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں، اور میری گردن اتنی جھک گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ اب زمین میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے ایک طالب علم کو بلایا، جاؤ حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کو بلا کے لے آؤ۔ وہ تشریف لائے، وہ بھی میرے بہت پاک باز بلند قامت علم کے میدان کی جلالت وہ تھے۔ وہ آئے، فرمایا ان کے سامنے وہ پیشکش میں نے کی جس سے میں نے آپ کا مشورہ لیا تھا۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ معذرت کر رہے ہیں کہ مجھ سے یہ کام نہ اٹھائے گا۔ تو میں حضور اس سے اچھا پڑھانے والا کون ملے گا؟ کیوں نہیں مانتا؟ اب میری طرف مخاطب ہو، کیوں نہیں قبول کرتا؟ ڈانٹنے لگے مجھے بہت۔ میں چپ چاپ بیٹھا رہا تو حضور آپ نے ملت بتانے لگے، فرماتے ہیں یہ ان کی تواضع ہے جو یہ معذرت کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضور بالکل تواضع سے بھی آگے کچھ ہے، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ قبول کر لے مولانا عبدالرؤوف صاحب، قبول کر۔ ڈانٹ کے دو۔ میں نے کہا ایک شرط ہے۔ ڈانٹ کے فرماتے ہیں کیا شرط ہے؟ کیا شرط بنتی؟ میں نے کہا کہ حضرت اتنا ذمہ لے لیں کہ میرا تعاون کریں گے۔ فرمایا ہم ہر طرح کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ اب یہ فقیر بھی تیار ہے، سبحان اللہ، قبول کرتا ہے کہ اب اس منصب پر جاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اب پڑھاتے پڑھاتے کبھی کبھی ایسا اعتراض آ جاتا جس کا جواب مجھ سے نہ بنتا تھا، فوراً آنکھ بند کر دیتا، آپ سے ملت کا تصور کرتا۔ سبحان اللہ، چند سیکنڈ گزرتے تھے، پورا منٹ نہیں، چند سیکنڈ گزرتے اور سارا جواب حاضر۔ سبحان اللہ، یہ کیسے؟ میں نے کہا ہاں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حضور بہتی سے کبیر زندہ باد، حضور بہتی سے وہ کبیر زندہ باد، 700 کلومیٹر کی دوری پر ہے اور میں اتنی فاصلے پر، اور سیکنڈوں میں وہ وہاں سے یہاں آ گئے اور مجھے یہاں سے وہاں بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ
سمجھ میں آیا کہ ذمہ داریوں کے بارے میں اسی دور میں نے ایک خط لکھا سرکار کی خدمت میں، حضور مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، ایک پوسٹ کارڈ پہ بس اتنا ہی لکھا۔ حضور کے مزاج شریف کہتے ہیں، اور میں یہ خط صرف اس لیے حاضر خدمت کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ جواب آیا، وعلیکم السلام، آپ کی خیریت کا میں طالب ہوں، دعا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے نصیحت کی فرمائش کی، میرے پاس صرف ایک نصیحت ہے، وہ ہے احساس ذمہ داری۔ والسلام عبدالعزیز عفیان، یہ اتنا لکھا، سمجھ گیا؟ احساس ذمہ داری۔ اب مجھ کو فوراً وہ حدیث یاد آ گئی جو بخاری نے کتاب العلم، وہ کتاب الجمعہ میں تخریج فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے ذمہ داری کا حساب کتاب ہوگا کہ تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ نہیں۔ اس زمانے میں سب سے بڑی وہ ذمہ داری ہے جو سب سے بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے سامنے پیش کی، زمین کے سامنے پیش کی، پہاڑوں کے سامنے پیش کی، سب نے معذرت کی، اور اس ذمہ داری کے احساس سے وہ اشفقن منہا، لرزہ بر اندام ہو گئے۔ وحملہ الانسان، انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ آسمان بار امانت نہ توانست کشید، آسمان بار امانت نہ توانست کشید، قرعہ فال بنا میں من دیوانہ زدن، قرعہ فال بنا میں من دیوانہ زدن۔ یہ انسان نے نہیں سوچا کہ جس ذمہ داری سے معذرت کر رہا ہے وہ آسمان جو نہ معلوم کتنے سال سے آسمان پر بغیر کسی پیلر، بغیر کسی کھوٹا، بغیر کسی بندش کے وہاں رکا ہوا، وہ آسمان اتنا پرانا ہو گیا کہ جس کی عمر کا اندازہ نہیں، مگر اس میں ایک خراش تک اب تک نہ آئی ہے۔ ہم مضبوط سے مضبوط بلڈنگ بنوائیں اور قوم عاد نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے، ارم ذات العماد، ہاں، الذین جابوا الصخر بالواد، یہ کیسے کیسے بنائے، سب زمین کا پابند ہو گئے، مگر یہ آسمان ہے، ایک کریچنگ نہیں آئی، رنگ میں ایک تبدیلی نہ آئی، جیسا چمچما رہا تھا اپنی پیدائش کے وقت آج ویسے ہی۔ اس کی قوت، اس کی گیرائی کا کوئی حساب نہیں لگا سکتا، مگر وہ بھی کانپنے لگا، زلزلہ آ گیا، اور یہ انسان چیپندی کا شوربہ ہے، وہ زمین کہ سبحان اللہ، یہ زمین طرح طرح کے پتھر اپنے سینے سے نکال کے دیتی ہے۔ ہیرا کہاں سے آتا ہے؟ روبی اور یاقوت کہاں سے آتا ہے؟ نیلم اور پکرات کہاں سے آتا ہے؟ یہ اتنے بڑے بڑے قیمتی پتھر یہ کہاں سے آتا ہے؟ پیٹرولیم، بتاؤ یہ گیس کہاں سے
سوئی گیس کہاں سے آئی؟ اور دوسری گیسیں یہ کہاں سے پیدا؟ اسی زمین میں تھے۔ پھر آم کس نے پیدا کیا؟ سیب کس نے پیدا کیا؟ نیم کا درخت کس نے اگایا؟ ببول کس نے پھیلائی؟ یہ سب اس طرح دیکھتے جاؤ۔ آپ اس زمین کو، اس زمین کی مٹی کو وہ نہیں سمجھ سکا جس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں مٹی سے پیدا ہوئے آدم کو سجدہ کروں، مجھے آگ سے پیدا کیا جو روشن ہے، چمکدار ہے، اس سے پیدا کیا۔ میں اس کالی کالی مٹی سے پیدا شدہ اس کے لیے سجدہ کروں؟ مگر اس نے نہ دیکھا کہ اس زمین میں کیا ہے اور آگ میں کیا ہے۔ آگ بستی میں جو لگ جائے تو قیامت کہیے، اور دل میں سلگ جائے تو محبت کہیے۔ یہ آگ ہے، سبحان اللہ، اگر لگتی ہے تو تباہی مچا دیتی ہے۔ مگر ذرا مٹی کو دیکھو، اگر تمہیں کبھی شک ہو تو دیکھو تو ایک نیم کوڑی کا بیج ڈالو اور امید لگائے رکھو کہ آم پھلے گا، ہو سکتا ہے وہاں سے، اور اسی کے بغل میں ایک آم کی گٹھلی لگاؤ اور اسی کی بغل میں ایک سیب کا بیج ڈالو، ایک لیموں کا بیج ڈالو، سب ایک جگہ میں، تھوڑی سی جگہ میں آپ نے یہ سب لگایا، اسی میں ستیاناسی بوٹی جس کو کہتے ہیں بھڑوا وہ بھی لگایا، سمجھ گئے آپ؟ یہ سب لگا ڈالا، مگر کیا نیم کا اثر آیا آم کی گٹلی میں؟ آم کی گٹلی کا اثر آیا اس میں؟ سیب میں، سیب کا اثر آیا انار میں؟ کچھ نہیں۔ ذرا ایک مرتبہ تو بھول جاتی یہ زمین کہ میٹھا گنے میں بھیجنے کے بجائے لیموں میں بھیج دوں اور گنے کو کھٹا بنا دوں۔ یہ کبھی غلطی ہوئی اس سے؟ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ بویا چنا باجرا ہو گیا۔ کبھی ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ زمین ہے، اس زمین میں میٹھا تلاش کرو تو میٹھا ملے گا، کڑوا تلاش کرو کڑوا ملے گا۔ اس زمین میں اگر کھٹا تلاش کرو تو کھٹا ملے گا، کھٹا تلاش کرو تو کھٹا ملے گا۔ اس میں وہ بھی ہے کہ اگر تم گلاب کی خوشبو تلاش کرو تو وہ بھی ملے گا، چنبیلی اور جوہی کی بھی خوشبو ملے گی، اور اسی میں بھڑوا اور بھکتیا کی بدبو بھی ملے گی۔ ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا پھول، ہر طرح کی بو۔ یا اللہ، کوئی پھول لال لال نکلا، کوئی پیلا پیلا، کوئی سفید سفید اور کوئی نیلا، عجب عجب طریقے کے رنگ بھی نہ گنے جا سکے۔ ایسے کوئی پھل سرخ، کوئی پھل بالکل سفید، جیسے وہ یورپ والے بیگن کہ وہ بالکل سفید سفید، اور ہندوستان کا بیگن بالکل بیگنی رنگ کا، اور ایسا کہ بے گن کوئی گن ہے ہی نہیں، سمجھ گئے؟ اور اسی طرح کوئی عجب رنگ کا۔ یا اللہ، تو نے اس میں لوہا بھی رکھا، سونا بھی رکھا،
چاندی بھی رکھی، اسی میں سے آدمی پیتل بھی نکالے، اسی میں سے پیٹرول نکالے، ڈیزل بھی نکالے، اسی میں سے گلاب بھی نکالے اور اس کی خوشبو بھی جوہی بھی نکالے۔ یا اللہ، یہ حکمت اگر ابلیس جان جاتا تو خدا کے قسم ہرگز یہ نہ کہتا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ، وہ کہتا اے اللہ تیرے حکم سے پہلے میں اس مٹی کے آدم کا سجدہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اس میں وہ گن ہیں جو گن اور کسی میں نہیں۔ اس لیے جو جس مٹی سے پیدا ہوگا اسی مٹی کا اثر لائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اسی مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کو اللہ نے ذمہ داریاں سپرد کر دی۔ سب سے پہلی ذمہ داری ایمان کی رکھی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ایمان کے بارے میں دو گروپ ہو گئے، ایک منافقین، ایک مشرکین۔ ملحدین اور وہ لوگ جن کو دہریہ کہتے ہیں، میں ان کو کوئی الگ قسم نہیں جانتا، وہ مشرک ہیں۔ پہلے مشرک وہ ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ہاں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی خالق نہیں ہے، ہم خود پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو دو ہی گروپ ہیں، ایک منافق، ایک مشرک، جنہوں نے امانت میں خیانت کی، اور سب سے بڑی خیانت منافق نے کی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ امانت ہم نے انسان کو کیوں دی؟ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ۔ کیوں دی؟ تاکہ وہ عذاب دے منافقین اور منافقات کو، اور تاکہ وہ عذاب دے مشرکین اور مشرکات کو۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ منافقین کا نام پہلے کیوں لیا گیا، مشرکین کا بعد میں کیوں؟ بتائیے۔ اس کا مطلب ہے سب سے بڑا غدار امانت کا منافق ہے، اس لیے اس کو فرمایا قرآن حکیم میں اللہ نے ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالے جائیں گے۔ وقت ختم ہو گیا، اب میں تقریر بھی ختم کروں، اگرچہ یہ ناقص ہی ہے کہ ابھی میں نتیجے تک نہ پہنچا، مگر اخیر میں بتا دوں کہ منافق ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے، ظاہر میں نماز پڑھتا ہے، اور وہ نماز ذرا حضور کے زمانے کے منافقین کو دیکھو، وہ نماز آپ لوگوں کو کبھی ملی؟ رسول پاک کی اقتداء میں پڑھتے تھے، وہ اقتداء آپ کو خواب میں بھی نہیں ملی کہ رسول پاک کی اقتداء میں ہم ظاہر میں نہیں خواب میں نماز پڑھتے، ایسا بھی نہ ہو۔ مگر وہ منافقین پڑھتے تھے حضور کی اقتداء میں، حضور کی مجلس میں بیٹھتے، مگر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے یہ منافقین کون ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ کیا ہیں؟ مومن نہیں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ایسا کلمہ پڑھنے والے کو ہم کہہ دیں کہ مومن نہیں ہے یہ، تو لوگ کہیں گے ارے بہت زیادہ یہ کھرچاؤ ہے، مولانا معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے، قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے، اور ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، پھر بھی یہ مومن نہیں ہے۔
قرآن نے تو انہی نماز پڑھنے والوں کو کہا کہ مومن نہیں، اور ان کے اوصاف کریمہ قرآن پاک میں 13 آیتوں میں بیان فرمائے گئے. سمجھ گئے؟ مشرکین کے صرف 2 آیتوں میں، مومنین کے 3 آیتوں میں، اور ان کے 13 آیتوں میں. کتنے معائد، ان اللہ علی کل شیء قدیر تک سب آیتیں گن ڈالو تو اب ملے گا. تو کیوں یہ پڑھتے تھے کلمہ؟ کیوں پڑھتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. یہ پڑھتے ہیں کیوں؟ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یا رب العالمین، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی، مگر تجھے کیسے دھوکہ دے رہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں. کوئی تجھے دھوکہ تو دے ہی نہیں سکتا. ہاں، یوں فرمایا ہوتا یخادعون رسول اللہ والذین آمنوا تو ایک جگہ یہ بات سمجھی جاتی، مگر یخادعون اللہ کیوں کہا؟ تو غیب سے تمہارے دل میں آواز آئی، میرے رسول کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا. میرا معاملہ اور میرے رسول کا معاملہ الگ الگ نہیں. سمجھ گئے آپ؟ یہ اور اشارہ یہ بھی دے دیا کہ اللہ کو ان مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو بھی معلوم ہے، ویسے رسول پاک کو بھی معلوم. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ بھی اشارہ ہے. بہرحال اب انہی لوگوں سے بچنے کے لیے میں آپ حضرات کو تنبیہ کر رہا ہوں. رسول پاک کے زمانے میں ان کا نام منافقین تھا. حضرت حذیفۃ الیمان فرماتے ہیں انما النفاق فی زمان رسول کان فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واما الیوم فالکفر بعد الایمان. رسول پاک کے زمانے میں 3 قسمیں تھیں: مسلمان، منافق، کافر. مگر اب منافق کسی کو نہیں بولا جائے گا، مومن یا کافر. یہ رسول پاک کے وہ صحابی بول رہے ہیں جن کو صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. رسول پاک سے چھپ چھپ کر اکیلے میں کریت کر بات پوچھا کرتے تھے، اور وہ راز رسول پاک کے اپنے سینے میں جمع کرتے تھے. یہ ہیں حضرت حذیفۃ الیمان. اللہ تبارک و تعالی نے اب فرماتے ہیں وہ کہ آج ایمان کے بعد نفاق کوئی چیز نہیں ہے، کفر ہے کفر. ان سب پر کفر کا فتویٰ لگے گا جو اللہ کی توہین کریں، رسول اللہ کی توہین کریں، قیامت کو جھٹلائیں، شفاعت کا انکار کریں، وغیرہ وغیرہ. جو کچھ بھی ہے ان سب اس طرح قرآن کی تکذیب یا قرآن کی آیتوں کو کم زائد کہنا، یہ سب کفر ہے کفر. سمجھ گئے آپ؟ اس لیے آپ خوب اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں. ہاں، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو صحت ایمان کے ساتھ رکھے، اور وہ صرف مسلک اعلیٰ حضرت میں آپ کو ملے گا. اس زمانے میں اگر کسی کو ایمان بچانا ہے تو پھر کہاں بچائے گا؟ حضرت امام احمد رضا کے دامن میں بچائے گا، انہی کی کتابوں سے بچائے گا، انہی کی تعلیمات سے ایمان بچائے گا.
سونا جنگل چھائی بدلی کالی ہے، مسجد مسجد جلسہ جلسہ ڈگر ڈگر کچھ قبہ جبہ والے اور لال رنگ کا رومال لپیٹے ہوئے یا سفید رنگ کا ایسے بھی ملیں گے جو خوب قال اللہ قال رسول پڑھیں گے، مگر سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی۔ یہ چور ادھر ادھر چاروں طرف پھیل پھیل کر لوگوں کو بہکا رہے ہیں، ان میں عورت بھی ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، ان میں ہجڑے بھی ہیں، ان میں طرح طرح کے لوگ۔ اللہ بچائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اسی لیے زندہ باد، حضرت فرماتے ہیں تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکتے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب مجھے بتاؤ، حضرت غریب نواز ہیں جن کے بارے میں دیوبندیوں کے مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، جن میں ابو الحسن علی ندوی بھی ہیں اور مولوی اسماعیل دہلوی بھی ہیں، ایسے ایسے لوگوں نے کہ اجمیر شریف جانا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر۔ بولو وہ روک رہے ہیں کہ نہیں وہاں جانے سے؟ اجمیر گئے تو وہ گناہ ہوا کہ ماں کے ساتھ بدکاری کی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ ذرا سوچو، یہ روکنے کا ایک ڈھنگ ہے۔ غوث پاک کے بارے میں وہابیوں کا کہنا اور محمد ابن عبد الوہاب کا یہ کہنا کہ میرا یہ ڈنڈا عبد القادر سے زیادہ میرے لیے فائدہ مند ہے کہ اس سے میں کتے کے بھی بھگا لیتا ہوں۔ ہاں، اس کے بھائی نے کہا کیا بکواس کرتے ہو؟ کیا بکواس نہیں کرتا، دیکھو یہ میری اونٹنی بیٹھی ہے، اس سے میں عبد القادر کا واسطہ دیتا ہوں۔ کون؟ بِإِذْنِ عبد القادر۔ کون؟ بِإِذْنِ عبد القادر۔ کون؟ بِإِذْنِ عبد القادر۔ عبد القادر یعنی غوث اعظم کا حکم ہے، اٹھ۔ عبد القادر کا حکم ہے، اٹھ۔ ہلی بھی نہیں، 3 مرتبہ تھا اور پھر اپنا ڈنڈا اٹھایا۔ کون؟ بِإِذْنِ بِحَقِّ عَصَایَ، میرے اس ڈنڈے کا حق تیرے اوپر، اٹھ۔ جیسے ہی ڈنڈا ایسے ہی لہرایا تو اب اونٹنی اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ دیکھو دیکھو عبد القادر کے نام پر کچھ نہ ہوا، اور لاٹھی دکھائی تو سب ہو گیا، میری لاٹھی زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اس کے بھائی نے کہا اچھا میری اونٹنی بھی میں بیٹھ۔ کہا کون؟ بحق محمد، بحق عبد القادر۔ کون؟ بحق عصایہ، سب کا ڈالا۔ پھر کہا کون؟ بحق اللہ۔ دیکھو اٹھی، مگر اب میں کہتا ہوں کون؟ بحق عصایہ۔ اب اٹھ کے میں کھڑی ہو گئی، تو کیا میرا یہ ڈنڈا اللہ سے زیادہ طاقتور ہے؟ بول کیا کہتا ہے؟ چپ۔ وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ تو اس طرح پر
یہ لوگ غوث اعظم سے روکتے ہیں، یہ لوگ روکتے ہیں خارجہ غریب نواز سے، اپنے مولویوں کی ایسی ایسی کرامت بیان کرتے ہیں جس کرامت کو دوسری کتابوں میں یہ لوگ کفر اور شرک لکھ چکے ہیں۔ ہاں اس لیے بھائی ان لوگوں سے بچ کے رہو، جو ان سے دوستی کرے گا دیر نہیں ہے کہ ان کا ایمان ہاتھ سے چلا جائے۔ بس اخیر میں مسلم شریف کے حوالے سے ایک حدیث روایت کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علیکم دجالون کذابون یحدثونکم بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم وإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے پاس کچھ بڑے بڑے فریب کار دجال اور نمبری جھوٹے لوگ آئیں گے، ان کو میرے آقا پہلے ہی سے جھوٹا دجال سب فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں یحدثونکم، وہ لوگ تم سے وہ باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی، نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاكُمْ، ان سے بچ کے رہنا، ان کو قریب پھٹکنے مت دینا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تمہیں بدعقیدہ اور صاحب فتنہ نہ بنا دیں۔ اس لیے رسول پاک نے ہمیں باپ دادا سے جو روایت آ رہی ہے اس پر عمل کرنا، نہ یہ کہ ان لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں۔ باپ دادا نے ہمیں بتایا کہ تم اپنے عزیزوں کے انتقال پر ان کی قبر پر فاتحہ پڑھو، ان کا فاتحہ سوم کرو، ان کا فاتحہ دہم کرو، ان کا فاتحہ چہلم کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں یہ سب شرک۔ ہم باپ دادا سے سنتے آئے کہ کسی مسلمان کی قبر پر سے چلنا مت، یہ کہتے ہیں نہیں اس پر کھیتی بھی کرنا جائز ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ بھی کہتے ہیں چلنا تو چلنا، اس پر ہل چلانا بھی جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں دیوبند کے مولانا۔ آپ کو پسند ہے، اگر آپ کو اعتماد نہ ہو تو فتاوی رشیدیہ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے۔ باپ دادا سے سنتے آئے کہ نبی پاک کا ذکر کرو، میلاد شریف کرو، ان کے معجزات کا بیان کرو، ان کی تعلیمات کا بیان کرو، ان کی سنتوں کو رواج دو۔ یہ کہتے ہیں یہ سب بدعت۔ یہ بدعت نہ صحابہ کرتے تھے نہ تابعین نہ رسول پاک۔ جھوٹ بولنے کا ڈھنگ کوئی ان سے سیکھے۔ مشکات شریف میں کتاب شرح السنہ یہ حدیث موجود ہے۔ رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اذا ولدتنی امی اضاءت لها رأت نورا اضاء لها قصور بصرا والشام۔ یہ میلاد شریف میرے آقا نے پڑھا۔ انا میں وہ ہوں کہ جب میری ماں نے مجھ کو جنا تو ایک نور دیکھا، ایسی روشنی کہ بصرا اور شام کے شاہی محلات بھی میری ماں کو نظر آنے لگے۔ 1000 میل کے فاصلے پر اس کے محلات، اور راستے میں کتنے بڑے بڑے پہاڑ، کتنے جنگلات، کتنے میدان،
کتنی عظیم دوری اور وقت اندھیرا. سمجھ گئے؟ آفتاب کی روشنی تو کیا صبح صادق ابھی تھوڑی تھوڑی دکھ رہی تھی. چاند 12 تاریخ کو تو پہلے ڈوب جاتا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں 12 غلط ہے، حضور 9 کو یا 8 کو پیدا ہوئے. میں کہتا ہوں اس روز تو اور جلدی ڈوب جاتا ہے، چاند تو اور جلدی ڈوب جاتا ہے. اب کیسے دیکھا حضرت آمنہ نے وہ چاری ہی محلات کو، ان سارے چاہی محلات کو، قصور بصرہ و شام، شام کے اور بصرہ کے. یہ بصرہ نہیں ہے، بصرہ روم کے راستے میں پڑتا ہے. تو اب یہ سب وہاں تک نظر آنے لگا. اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول پاک نے اپنا میلاد شریف بیان کیا. کہتے ہیں واہ، 1 منٹ کا آدھے منٹ کا میلاد شریف، کوئی میلاد شریف ہوتا ہے؟ میں نے کہا میاں یہ بتاؤ، اگر ایک مٹکا شراب حرام ہے تو کیا ایک گھونٹ نہیں حرام ہوگی؟ بولیے، ایک گھونٹ پینا حلال ہے؟ تو یہ جب بدعت اور حرام اور شرک ہے، میلاد 1 منٹ کا ہو کہ آدھے منٹ کا، حرام رہے گا. اگر ایک گھونٹ حلال ہے تو پورا مٹکا بھی حلال ہے، اور اگر ایک مٹکا حرام ہے تو پورا وہ ایک گھونٹ بھی حرام ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہمارے باپ دادا کہتے آئے تو اس پر ہم عمل کریں گے. باپ دادا نے یہ کہا کہ قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھلتی ہیں اور سوالات ہوتے ہیں. سوالات میں سب سے اہم سوال ما تقول فی ھذا الرجل ہے، اس شخصیت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فیقول، اگر مومن ہوگا تو فرماتے ہیں اما المؤمن ابی الموقن، کہ مومن یا موقن صاحب یقین وہ یہ کیا کہے گا؟ ہوا محمد رسول اللہ جانا بالبینات والہدی وآمنا به واتبعناہ ہوا محمد ثلاثا. سمجھ گئے؟ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی. سمجھ گئے؟ تو یہ کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ پوچھا جائے گا یہ کون ہے تو مومن ہوگا کہ وہ تو محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پاس معجزات لے کر آئے، ہمارے پاس وہ ہدایت کا خزانہ لے کر آئے، ہم سب ان کے اوپر ایمان لائے اور ہم نے ان کی غلامی کی. ہوا محمد 3 مرتبہ کہے گا. یقولها ثلاثا، یہ 3 مرتبہ. پوچھا 1 مرتبہ، جواب دے گا 3 مرتبہ. شاعر کو لوگ کہیں مکرر ارشاد، تب تو وہ مکرر کرے، مگر یہ خود کہے اور خود مکرر کرے. کتنی لذت اس کہنے والے کو مل رہی. سمجھ گیا؟ بس اب میں یہ کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو مانو، اعلیٰ حضرت کو مانو اور ان کے دامن کے نیچے رہو. جس کے چاہو تم مرید ہو جاؤ، اس میں کوئی پابندی نہیں. جس سے چاہو پڑھ لو، مگر کسی وہابی سے مرید نہ ہونا اور کسی نااہل سے بھی مرید نہ ہونا. مرید ہونا تو ایک صاحب علم، ایک صاحب نسبت، صاحب شجرت جس کو کہتے ہیں، اور ایک عامل. سمجھ گئے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا شجرِ بیعت ملتا ہو بالکل.
کہیں بیچ میں کٹانا. تو یہ پیر 4 شرائط والا جو ہوگا تو وہ پیر ہے جس سے بھی ہو جاؤ. اور مگر اعلیٰ حضرت کو مانو. سمجھ گئے؟ چشتی ہوگا تب بھی غوث پاک کو مانے گا، قادری ہوگا تو حضور غریب نواز کو مانے گا، اور رضوی ہوگا غوث پاک کو مانے گا، حضرت غریب نواز کو مانے گا، حضرت نظام الاولیاء کو مانے گا، خواجہ بختیار کاکی کو مانے گا، تمام بزرگوں کو مانے گا. سمجھ گئے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں. کہاں؟ جنت کے دروازے پر. سبحان اللہ. اس لیے یہ سب باتیں ہم کر رہے ہیں. میں اکیلے نہیں جانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا زمرہ لے کر بھی چلیں. ہاں، اسی گروہ میں میں چلوں تو آپ بھی اسی گروہ میں آ جائیے. صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وبارک وسلم ابدا. ایک صاحب کھڑے ہو جائیں. اور کچھ ہے پروگرام؟ صلاۃ و سلام. گلپوشی حضرات 2 منٹ اور تشریف رکھیں آپ. اراکین جلسہ نے گلپوشی کے